پڑھ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا، حدیث پاک ہے قیامت کے دن حضور اپنے امتی کا نام لے کر اس کو بلائیں گے، تو امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے تیرا درود تیرا نام لے کر ہی مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ جو درود پڑھتا ہے اس کا نام حضور کی محفل میں لیا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، حشر کا دن بڑا سخت دن ہے، اس میں پیاس ہے، اس میں میزان لگے گا، حساب ہوگا، پھر پل صراط سے گزرنا ہے۔ حشر کے میدان میں بڑے مشکل مرحلے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کے سارے کاموں کا والی بن جاتا ہوں۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے تمام امور کے والی حضور بن جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت، پروردہ غوث ولایت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر المشائخ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گلے گلشن ولایت، قرۃ عیون الصلحاء پیر سید احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر آل سنت، مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا نعیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ سالانہ عرس پاک کی محفل انعقاد پذیر ہے، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہوئے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں ذکر ہو وہاں تو رحمتوں کا نزول، تو جہاں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں نیک لوگ موجود ہوں، جو تلاوت کرنے والے ہیں وہ نیک لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً جو مسجدوں میں آئے بیٹھے ہیں، جو حضور کے عاشق ہیں، وہ نیک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس وقت اہل اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زینت الاصفیاء، فخر المشائخ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو اللہ مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور آپ کے فیوزات، آپ کی برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چند گھڑیاں اولیاء کرام کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اللہ تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت۔
تو کیا فرشتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، بلکہ ہم وقت عبادت میں ہی رہتے ہیں، فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر انسان کو کیوں بنایا؟ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں کی عبادت اور انسان کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ فرشتے عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت میں درد نہیں ہے، سوز نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ انسان کی عبادت میں درد ہے، سوز ہے۔ یہ فرق ہے فرشتوں کی عبادت میں اور انسان کی عبادت۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا اگر اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو وہ انسان مطلوب ہے جو اللہ کو صرف معبود ہی نہ بنائے، محبوب بھی بنائے۔ اللہ کو معبود بھی بنائے اور محبوب بھی بنائے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ کو وہ انسان مطلوب ہے جو اللہ کو معبود بھی بنائے اور محبوب بھی بنائے۔ تو انسان کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت میں ایک فرق یہ ہے کہ انسان کی عبادت میں سوز ہے، انسان کی عبادت میں گداز ہے، انسان کی عبادت میں تڑپ ہے، انسان کی عبادت میں آنسو ہیں۔ یہ درد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوز کیسے پیدا ہوتا ہے؟ درد جدائی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالمی ارواح سے دنیا میں بھیجا، یہ جدائی ہے۔ دنیا میں انسان نے جو زندگی گزارنی ہے نا، 70-80 سال، یہ جدائی کا عرصہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ جدائی کا عرصہ ہے۔ عالم ارواح سے دنیا میں انسان کو بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان موجود تھا، کسی حالت میں، کسی کیفیت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج تاریخ کون سی ہے؟ 1 جولائی 2018۔ 1 جولائی 2017 دوپہر کے وقت آپ نے کیا کھانا کھایا تھا، یاد ہے؟ میں صرف 1 سال پرانی بات پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو تو 1 سال پرانی بات نہیں یاد، تو صدیوں پرانے واقعات کیسے یاد ہو؟ آپ تو 1 سال پرانی بات نہیں یاد رکھ سکتے۔ ماں کی گود میں جو وقت گزرا ہے 2 سال، ان میں جو واقعات پیش آئے وہ سنا سکتے ہیں؟ نہیں یاد۔ تو اگر کسی کو عالم ارواح والا وقت یاد نہیں تو وہ انکار نہ کرے۔ اس حوالے سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو وہ وقت یاد ہے۔ اولیاء کاملین وہ ہیں جن کو ریاضت کے بعد، مجاہدے کے بعد، جب ولایت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے تو وہ وقت یاد آ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کے عام لوگ ہیں، میں اور آپ، جنہیں وہ وقت تو یاد نہیں آیا لیکن ایمان ہے اس پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اندازہ کر لیں، عرش کے پردوں میں ایک تارا چمکتا تھا، وہ 70,000 سالوں کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ اب 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے کے آپ لوگ خود گھر جا کے نتیجہ نکال لیں۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک اندازہ ہے،
70,000 سالوں کے بعد ایک تارا عرش کے پردوں میں چمکتا تھا، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا وَبِعِزَّتِ رَبِّي وَجَلَالِهِ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے جبریل میں ہی وہ تارا ہوں جسے تو عرش کے پردوں میں دیکھا کرتا تھا۔ تو انبیاء کرام کو وہ وقت بھولا نہیں۔ اولیاء کاملین وہ ہیں جو مجاہدہ کر کے ریاستیں کر کے جب ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچتے ہیں انہیں بھی وہ وقت یاد آ جاتا ہے۔ تاجدار گولڑا نے لکھا ہے نا، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اس تو اگے لائی، اجے بھی سانو او پہ دس تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گوائی، اجے بھی سانو او پہ دس دے بوٹے بیلے، اجے بھی سانو او پہ دس دے۔ اور بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے وس دے ہاسے دس دے ناسے تینڈی جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنیندہ ہاسے۔ اولیاء کاملین کو مجاہدے کے بعد ریاضت کے بعد وہ وقت یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جدائی ڈالی، انسان کو دنیا میں بھیجا۔ جدائی درد کو پیدا کرتی ہے، سوز کو پیدا کرنے کے لیے جدائی جو ہے وہ علت ہے۔ جدائی کیا ہے؟ سبب نہیں ہے، سبب اور چیز ہوتا ہے، علت اور چیز ہے۔ یہ کوئی منطقی آپ کو بتا سکتا ہے کہ علت اور سبب میں فرق کیا ہے؟ میں صرف آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جدائی ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہیں۔ جب حضرت یوسف پاس موجود تھے، محبت تو اس وقت بھی تھی پر اس وقت روتے نہیں تھے۔ یہ رونا کب شروع ہوا؟ جب جدائی ہوئی۔ تو جدائی علت بن گئی درد کا، جدائی سبب بن گئی درد کا۔ جدائی علت بنی، سبب نہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت تھی اس لیے جدائی پر آپ روئے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو جدائی محسوس ہی نہ ہوتی۔ فرق آپ سمجھ آ گئے؟ جدائی وہی محسوس کرے گا جس کے اندر محبت ہے۔ تو محبت درد کے لیے سبب ہے، جدائی علت ہے۔ محبت سبب ہے۔ دنیا میں آنے کو تو اربوں خربوں انسان آئے پر ہر کوئی رات کے آخری حصے میں اٹھ کے روتا تو نہیں ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جس کے دل میں محبت ہے اسی کو جدائی کا درد محسوس ہوگا۔ محبت سبب ہے، جدائی علت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ممبر بن کے آ گیا حضور، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی سے رونے کی آواز آتی ہے، رونے والا نظر نہیں آتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں یہ کون رو رہے؟ حضور ممبر سے اترے، تنے کو کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا، رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ اور حضور نے فرمایا آج جب میں نے اس تنے کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی، آج میں ممبر پہ بیٹھ گیا تو یہ تنا میری اس ظاہری جدائی پر رو رہا ہے۔ تو پتہ چلا جدائی کیا ہے؟ علت ہے۔ جدائی سے درد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جدائی میں مبتلا کیا، دنیا میں بھیجا۔ یہاں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، درد کیا ہے؟ درد انسان کے دل میں شوق وصال پیدا کرتا ہے کہ جدائی تو ہو گئی ہے، درد ہے، لیکن کب وہ وقت آئے گا جب محبوب ملے گا۔ درد، تڑپ، سوز یہ شوق وصال کو پیدا کرتے ہیں۔ کب وہ وقت آئے جب محبوب سے ملاقات ہو۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تڑپ ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو۔
تو درد شوق وصال کو پیدا کرتا ہے. پھر انسان وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس راستے پر چلنے سے محبوب سے ملاقات ہو جائے. جدائی نے درد پیدا کیا، درد نے شوق وصال پیدا کیا. جب شوق وصال پیدا ہوتا ہے کہ کسی بہانے کسی طریقے محبوب ملے، پھر آدمی اس راستے کو سوچتا ہے کہ کس راستے میں چلوں تو محبوب ملے گا. وہ راستہ بتانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے. حضور نے وہ راستہ، وہ صراط مستقیم انسانیت کو عطا کر دیا ہے. جو اس راستے پہ چلے گا وہ اللہ سے واصل ہو جائے گا. حضور وہ راستہ ہی بتانے تشریف لائے ہیں. حضور نے وہ راستہ دکھا دیا، وہ راستہ بتا دیا، اور اس راستے پہ انسانیت کو چلا دیا. صرف راستہ بتایا ہی نہیں، صرف راستہ دکھایا ہی نہیں کہ خدا تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، اپنے محبوب حقیقی تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے. صرف راستہ دکھایا ہی نہیں بلکہ حضور نے تو انسانیت کو اس راستے پہ چلا کے منزل تک پہنچایا بھی ہے. مدینہ منورہ کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں، ایک صحابی سامنے سے آیا، حضرت زید. حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا زید، زید کس حال میں صبح کی ہے؟ زید کہتے ہیں اصبحت مومنا حقا، یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں. یہ حضور کے شاگرد ہیں، یہ حضور کے فیض یافتہ ہیں، یہ حضور کے در کے نوکر ہیں، یہ حضور کے صحابی ہیں. انہوں نے نگاہ مصطفیٰ سے فیض لیا ہے تو استاد اپنے شاگردوں سے سبق بھی سنتے ہیں. حضور نے فرمایا زید، ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تو کہتے ہیں میں پکا مومن ہوں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی محبت سے میرا دل سرد ہو گیا ہے، آخرت کی محبت بھڑک اٹھی ہے، تیز ہو گئی ہے. میں دن کو نفلی روزے رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں. اب میری حالت یہ ہے کہ میں نگاہ اٹھاؤں تو ساتوں آسمانوں کو دیکھتا ہوں، میں مستقبل کو دیکھتا ہوں، میں قیامت کو بپا ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں اہل جنت کو جنت کی طرف اور دوزخیوں کو دوزخ کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہوں. حضور اگر اجازت دیں تو میں بتا دوں کون جنتی ہے کون دوزخی. میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کو ہذیان ہو گیا، جس کا دماغ چل گیا، نہیں. فرمایا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ بندہ ہے جس کا دل رب نے روشن کر دیا ہے. تو حضور نے قرب الہی کا راستہ دکھایا ہی نہیں بلکہ اس راستے پر لوگوں کو چلایا بھی ہے، منزل تک بھی پہنچائے. میرے آقا کریم کی بعثت کا مقصد، میری تمہید، میری گفتگو کا پیغام آپ تک پہنچ گیا. جدائی نے درد پیدا کیا، درد نے شوق وصال پیدا کیا، شوق وصال نے راستہ ڈھونڈا محبوب تک پہنچنے کا. حضور تشریف لائے، راستہ بتا دیا اور منزل پر بھی پہنچا دیا. اب جو بھی یہ چاہتا ہے، پوری گفتگو کا نچوڑ اور ماحصل جملہ عرض کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے ساری گفتگو کی ہے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ محبوب حقیقی تک پہنچے اسے در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو گنبد خضرا سے جاتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. قیامت تک جو بھی واصل باللہ ہوگا فیض در مصطفیٰ سے ہی ملے گا، فیض نگاہ مصطفیٰ سے ہی ملے گا. آپ نے آج کل تو ماچس ہے نا جس سے ہم آگ لگا لیتے ہیں، شاید یہ سنا ہوگا، بزرگ تو جانتے ہیں کہ پہلے لوگ 2 پتھروں سے آگ لگا لیتے تھے. ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے رگڑتے تھے، شعلہ پیدا ہوتا تھا. آج کل ماچس کے دیا سلائی کے کنارے پہ، اس تیلی کے کنارے پہ مسالہ ہوتا ہے، ڈبیا پر بھی مسالہ ہوتا ہے، 2 مسالوں کو رگڑتے ہیں، آگ پیدا ہوتی ہے. آگ پتھر کے اندر موجود تھی، نظر نہیں تھی آ رہی. نظر کب آئی؟ جب دوسرے پتھر کی ضرب لگی، رگڑ لگی. جب دوسرے پتھر کی رگڑ لگی، چھپی ہوئی آگ ظاہر ہوئی. آگ موجود تھی بلال حبشی کے سینے میں، ظاہر نگاہ مصطفیٰ سے ہوئی.
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। हजूर निगाह फरमाते हैं, बिलाल हबशी के सीने में इश्क की आग भड़क उठती है। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई हजूर की बारगाह तक पहुँचे, हजूर से ज़ाहिरी मुलाकात हो, हजूर निगाह फरमाएं तो फिर ही वो आग भड़कती है, बल्कि हजूर जहाँ चाहें जिस आलम में चाहें निगाह फरमा के इश्क की उस आग को भड़का सकते हैं। क्या ख्वाजा अवैसे करनी हजूर की महफिल में आए हैं, सहाबी बने हैं, लेकिन तड़प कितनी है। पता चलता है जिस तरह करीब आने वालों पे निगाह फरमा के हजूर ने इश्क की आग भड़का दी है, इसी तरह कोई दूर भी हो हजूर की निगाह से कोई दूरी नहीं। हज़रत ख्वाजा वैसे करनी का ज़िक्र मुस्लिम शरीफ में है, मिशकात शरीफ में है। हदीस की किताबों में उनका ज़िक्र कैसे आ गया, जबकि वो सहाबी नहीं है, वो तो ताबई हैं। चूँकि हजूर ने उनका ज़िक्र किया है तो वो मज़कूर रसूल हैं, इस वजह से उनका ज़िक्र हदीस की किताबों में आ गया। मेरे आका करीम ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जुब्बा अता फरमाया और फरमाया जब उवैस से मुलाकात हो तो मेरा ये जुब्बा उवैस को देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करें। किस सहाबी की ड्यूटी हजूर ने लगाई है? हज़रत फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। हजूर का इल्म देखें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ड्यूटी नहीं लगाई, हालांकि पहले खलीफा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई? इसलिए कि हजूर जानते थे उवैस मक्के आएंगे तो फ़ारूक आज़म के दौर में आएंगे, फ़ारूक आज़म की मुलाकात होगी वैसे करने से, इसलिए हजूर ने ड्यूटी ही हज़रत फ़ारूक आज़म की लगाई। आज जो शख्स ये नहीं बता सकता कि लफ्ज़ नबी सीगा कौन सा है, वो नबी के इल्म पर बहस करता है कि नबी ये इल्म रखते हैं और ये इल्म नहीं रखते, हालांकि ये तफरीक करने वाले का अपना इल्म इतना है कि वो लफ्ज़ नबी सीगा नहीं बता सकता, सिफ्त मुशब्बा के खवास नहीं बता सकता, और नबी के इल्म पे बहस करता है। जो खुद जाहिल है वो नबी के इल्म का इनकार करता है, और अल्लाह ने जिन्हें इल्म दिया था वो लिखते हैं, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में क्या है वो जो तुझ पे आया नहीं। बरेली के ताजदार ने लिखा, या रसूल अल्लाह, कायनात का कोई एक जर्रा ऐसा नहीं जो मेरे आका की निगाह में नहीं है। अल्लाह ने कायनात की हर शय का इल्म हजूर को अता फरमा दिया है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में क्या है वो जो तुझ पे आया नहीं। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हो हज के दिन मक्का शरीफ हाजियों का इज्तिमा है। आप फरमाते हैं तुम में कोई यमन के लोग भी हैं, कोई यमनी खड़े हुए। आपने फरमाया तुम में कोई करन का रहने वाला भी है, सब बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। आपने फरमाया उवैस बिन आमिर को जानते हो? उसने कहा जी उवैस मेरा रिश्तेदार है और उवैस भी हज करने आया हुआ है, लेकिन उवैस मक्का शहर में नहीं अभी आया, हमने अपनी सवारियां शहर से बाहर खड़ी की हैं, उवैस उन पर पहरा दे रहा है, ऊँट चरा रहा है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने हुजूर हैदर करार शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपको मुखातब किया और फरमाया शेर खुदा आओ उवैस की मुलाकात को चले, हजूर का वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। हजूर ने जो जुब्बा अता किया था वक्त आ गया कि जाके उवैस को पहनाए। खुद गए हैं हज़रत फ़ारूक आज़म। रुतबा किसका ज़्यादा है, ख्वाजा वैसे करनी का या हुजूर फ़ारूक आज़म का? तो ऐसा भी हो सकता था आप कोई ग़ुलाम भेजते, ऊँट दे के भेजते, जाओ उवैस को ले आओ, मैं खलीफा हूँ मेरे पास ले आओ, बुला भी तो सकते थे, खुद क्यों गए? रुतबा किसका ज़्यादा है? चंद लोग ही बोल रहे हैं। 1,00,000 वैसे करनी भी हो, फारूक आज़म के एक बाल के बराबर नहीं जो उनकी छाती पे है। फारूक आज़म की छाती का एक बाल
وہ خواجہ ویسے کرنی سے افضل ہے. لاکھوں ویسے کرنی اسے ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے، مراد قلب مصطفیٰ ہے. حضور کے دل میں محبت. حضور نے دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر بن خطاب مجھے عطا کر دے. جنہیں حضور مانگے، جو قلب مصطفیٰ کی خواہش ہوں. رتبہ حضرت فاروق اعظم کا زیادہ ہے، پھر یہ خود کیوں گئے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے آنے والی امت کو پیغام دیا ہے، حضور کے عاشقوں کو ملنے خود چل کے جانا یہ صحابہ کی سنت ہے. عاشقوں کو ملنے کے لیے خود چل کے جانا یہ حضور کے صحابہ کی. حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ تشریف فرما ہے کسی حویلی میں، تو ہوا تیز چلی، آندھی چلی، مٹی اڑنے لگی. تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب آندھی آتی ہے تو لوگ اٹھ کے سین سے، ویڑے سے اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں، منہ چادروں سے ڈھانپ لیتے ہیں ابھی مٹی نہ پڑے. پر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرف سے گرد اڑ رہی تھی نا ادھر منہ کر لیا، ٹوپی اتار لی تاکہ یہ گرد میرے چہرے پر پڑے. تو گھر والوں نے حیران ہو کے جو آپ کے میزبان تھے عرض کیا حضور ادھر سے تو مٹی آ رہی ہے، آپ دوسری طرف چہرہ اقدس کر لیں، اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میں نے ادھر منہ اس لیے کیا ہے شاید یہ مٹی کسی عاشق کے قدم چوم کے آ رہی ہے. اور کتھوں ویڈے درد لیو نی درداں والے آ یارا، 10 دکان اساڈے تائیں تے بنی دلال ہمارا. یہ درد بہت بڑی نعمت ہے، یہ درد بہت بڑی دولت ہے. کئی بزرگوں کے اقوال میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ فقیروں کے سینے میں دولت کون سی ہے تو بادشاہ بادشاہیاں چھوڑ دیں، ان کی غلامی اختیار کر لیں. بعض بزرگوں نے کہا تلوار اٹھا لیں اور فقیروں سے کہ ہمیں یہ دولت دو جو تمہارے سینے میں ہے. حضرت فاروق اعظم خود چل کے گئے. کیوں؟ حضور کے عاشقوں کو ملنے کے لیے خود چل کے جانا یہ صحابہ کی سنت ہے. جب وہاں پہنچے عرفات کے قرب و جوار میں حضرت اویس کرنی اونٹ چرا رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ ہیں، چند اور صحابہ بھی ہیں. دیکھا اونٹ چر رہے ہیں، خواجہ اویس کرنی نفل پڑھ رہے ہیں. سلام پھیرا، فارغ ہوئے، فاروق اعظم آگے بڑھے، ملاقات ہوئی. اب کچھ نشانیاں تھیں جو حضور نے بتائی ہوئی تھی حضرت فاروق اعظم کو، وہ نشانیاں انہوں نے دیکھنی ہیں اور پھر حضور کا جبہ عطا کرنا ہے. جب حضور نے ذکر فرمایا تھا نا کہ اویس میرا عاشق ہے، اویس کو میرا جبہ دینا اور اویس سے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو حضرت فاروق اعظم نے نشانیاں پوچھی تھیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اکثر اوقات اللہ کا وہ بندہ اپنی ٹھوڑی کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، اپنی ٹھوڑی کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، یعنی وہ فضول نگاہ نہیں کسی پر ڈالتا، وہ اپنے دل پہ نگاہ رکھتا ہے. دوسری بات فرمایا جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سرخی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تو روتا ہے. 2 چادریں لی ہوئی ہوں گی اور وہ چادریں پھٹی ہوئی ہیں، پیوند لگے ہوئے ہوں گے. 2 پرانی چادریں بوسیدہ چادریں اور ان کو بھی پیوند لگے ہوئے، ٹاکیاں لگی ہوئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا ساری نشانیاں پوری تھیں. نام پوچھا، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ خواجہ ویسے کرنی نے جواب دیا عبداللہ. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہم سارے ہی عبداللہ ہیں. مسمک، اپنا نام بتائیں. اب دوسری دفعہ جواب دیا خواجہ صاحب نے انا رائی، میں چرواہا ہوں. 2 دفعہ پوچھا حضرت فاروق اعظم نے آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے. پہلی دفعہ خواجہ ویسے کرنی نے فرمایا انا عبداللہ، میں عبداللہ ہوں. دوسری دفعہ انہوں نے فرمایا انا رائی، میں چرواہا ہوں. نام نہیں بتایا. مولا علی شیر خدا آگے بڑھے،
اور مسکراتے ہوئے کہا امیر المومنین مجھے اجازت دیں میں آپ کو نام پوچھ کے بتاتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نام پوچھ لیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے بازو پکڑا خواجہ ویسے کرنے کا، ہلایا، مسمک الذی سمت اموں کا، وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے۔ جب تم ماں کی گود میں تھے تو ماں کیا نام کہہ کے پکارتی تھی؟ خواجہ ویسے کرنی نے عرض کیا میں نے تو بڑا چھپایا پر حیدر کرار آپ نے مجھے چھپا ہوا نہیں رہنے دیا۔ اب انہوں نے نام بتایا، میرا نام اویس بن عامر ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو چھاپتے ہیں، اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ استتار حال، اپنے آپ کو چھپانا۔ جب سے پیا سنگ پیت لگائی میں وچ میں نہ رہ گئی کائیں۔ اس میں نے کتنے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے۔ اہل اللہ وہ ہیں جو اس میں کو مٹاتے ہیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری سید بھی ہیں، گیلانی سید ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، مکمل درس نظامی کیا ہوا تھا پیر بلے شاہ قصوری۔ سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، قادر الکلام بھی ہیں، کلام میں بڑی تاثیر بھی ہے، اللہ نے بڑی شہرت دی ہے، پر عاجزی کتنی ہے۔ چل بلیا چل اوتھے وسیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو۔ ہم اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے لوگ ہمیں مانے ہی نہ، کسی کو پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے۔ چل بلیا چل اوتھے وسیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ عبادت میں ریا آ جائے عبادت ضائع۔ رزق حلال ہے، جہاں خرچ کیا وہ جگہ بھی مناسب ہے۔ محنت مزدوری کر کے رزق کمایا، مسجد پہ خرچ کیا، دونوں چیزیں درست ہیں، رزق بھی حلال، جگہ بھی مناسب جہاں خرچ کیا ہے، لیکن اجر نہیں ملا، بلکہ بندہ دوزخ میں چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ بڑی دولت خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے۔ جب وہ ریاکاری آ گئی عبادت ضائع ہو گئی۔ اخلاص، للہیت، کوئی تعریف کرے نہ کرے میرا رب راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ جب یہ چیز آ گئی کہ میں نے دنیا کو راضی نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، دنیا والوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ بعض اوقات دنیا میں کوئی بندہ ناراض ہو جاتا ہے، راضی کرنے کے لیے ہمیں بڑے مرنے پڑتے ہیں، کئی دفعہ اس کے گھر جاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، پھر جا کے وہ راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے، یا اللہ دوزخ سے بچا، یا اللہ دوزخ سے بچا، یا اللہ دوزخ سے بچا۔ میرے آقا کریم دعا سنتے رہے، جب ان کی دعا مکمل ہو گئی حضور نے انہیں پاس بلایا، فرمایا تو یہ کیوں، یہی صرف مانگ رہا تھا کہ دوزخ سے بچا، جنت کا سوال کیوں نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے جنت بھی عطا کر۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ستھرے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، میں بڑا میلا ہوں۔ جنت پاک لوگوں کے، اچھے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، میں بڑا گندا ہوں۔ میں دوزخ سے بچ جاؤں تو میں بڑا خوش ہوں، میں جنت کے قابل نہیں ہوں۔ اس کی عاجزی حضور کو پسند آئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتنا عاجز بندہ ہے۔ جبریل حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ اسے بشارت دے دیں اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو میرا رب کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، اے جلد راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں، جس کے پاس دعا ہی ہے کہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے تیرے آگے، اور کچھ نہیں۔ یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ یہ شلوار قمیض دھونی ہو تو 2 بالٹیاں پانی کی تو چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہ معاف کروانے ہوں 1 قطرہ آنسوؤں کا، صرف 1 قطرہ آنسوؤں کا 80 سال کے گناہ رب معاف فرما دے گا، وہ بڑا جلدی راضی ہو جانے والا۔ ہم دنیا سے تعریف سننا چاہتے ہیں، دنیا والے اگر تعریف کر بھی دیں تو کتنا عرصہ کریں گے؟ 50 سال 60 سال، پھر
پھر دنیا سے آپ چلے جائیں گے، تعریف گھٹتی گھٹتی لوگ نام بھی بھول جائیں گے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے پردادے کی قبر پر جاتا ہو، حاضری دیتا ہو، پردادے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں؟ کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں پردادے کی قبر ہے کہاں۔ وہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ داتا صاحب کی اولاد کوئی نہیں تھی، پر رونق کتنی ہے مزار پہ۔ حضرت داتا صاحب رونق کتنی ہے، 950 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ نے ان کے ذکر کو دوام عطا فرما دیا۔ اس لیے دنیا والوں سے تعریف سننے کے بجائے یہ خواہش رکھیں میرا رب راضی ہو جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ حضور حیدر کرار نے فرمایا مسمک الذی سمت امک، وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ تو خواجہ ویسے کرنی نے پھر اپنا نام بتایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے ہاتھ پہ برس کا نشان دیکھا ہے، پھر انہیں جبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ جبہ سر پہ رکھ کے خواجہ ویسے کرنی دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیکرے سوز و گداز۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حضرت خواجہ ویسے کرنی کا نام لیا جائے تو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں ایک سوز پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان اہل اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آج ہمارے سینے اس سوز سے خالی ہیں، اس درد سے جو متاع انسانیت ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بندگی دے کر نالو شان خدا بندی۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے یہ جو درد کی دولت ہے یہ بہت بڑی دولت، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ کتابیں پڑھنے سے علم تو آ جائے گا، ذہن تو روشن ہوگا، لیکن درد کی دولت ملے گی تو کسی درد والے کے پاس بیٹھنے سے ہی ملے گی، درد کی دولت ملے گی تو کسی اللہ والے کی صحبت سے ہی ملے گی۔ میں نے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا تو تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، صرف یہ عرض کرنا مقصد تھا بلال حبشی پاس ہیں، حضور نے نگاہ فرمائی، ان کے سینے میں عشق الہی کی آگ بھڑک اٹھی، عشق رسول کی آگ بھڑک اٹھی۔ خواجہ ویسے کرنی دور ہیں، حضور نے ان پر بھی نگاہ فرمائی، ان کے سینے میں بھی عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ کے درد کی دولت ملے گی تو سرکار کے سینہ پاک سے ہی ملے گی، لیکن براہ راست ہم لے نہیں سکتے۔ اب ہمارے لیے جو وسیلہ ہیں وہ یہ مشائخ ہیں۔ حضور کے سینہ پاک سے یہ درد کی دولت اولیاء کے سینے میں، اولیاء کے سینوں سے امت کے سینوں میں۔ خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور کی بارگاہ سے حکم ہوا اجمیر شریف جا کے میرے دین کو پھیلاؤ۔ خراسان کے علاقے سے گزرتے ہوئے آپ ہندوستان کی طرف آ رہے ہیں۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا اور منطقی تھا، رافضی تھا، صحابہ کرام کا گستاخ تھا، ضیاء الدین بلخی، بہت بڑا مناظر تھا۔ اس کو پتا چلا کہ اہل سنت کے ایک شیخ کامل گزر رہے ہیں اور جن راہوں سے گزر رہے ہیں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں۔ وہ رہ نہ سکا، اس نے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ ضیاء الدین بلخی منطقی تھا، فلسفی تھا، لیکن صحابہ کرام کا گستاخ تھا۔ بعض لوگ اہل بیت کی محبت کی چادر اوڑھ کے صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کا ادب کرنے والے ہیں تو اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم میں کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، یہ سارے اہل بیت کے سلسلے ہیں۔ نقش بندی سلسلہ، جس ہستی کی وجہ سے ہم نقش بندی لکھتے ہیں نا وہ بخاری سید ہیں، حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری، حسینی سید ہیں۔ جن کے نام سے آج لوگ نقش بندی لکھتے ہیں وہ جو نقش بند ہیں خواجہ بہاؤالدین وہ بخاری سید ہیں، حسینی سید۔ چشتی سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ بھی حسینی سید ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں۔
قادری سلسلہ حضور شہنشاہ بغداد، یہ حسنی سید ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد. اور سہروردی سلسلہ، ہمارے اس خطے میں اس سلسلے کو فروغ ملا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، اور یہ حسینی سید. چاروں سلسلے اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سادات کرام اہل سنت ہی اہل بیت کا ادب کرنے والے. اور یہ جو چاروں سلسلے ہیں یہ سادات ہی کے سلسلے. ہم اہل ادب ہیں جو اولاد رسول کا ادب کرنے والے. صبح و شام یہ دعا کرتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول. ضیاء الدین بلخی نے کہا کہ یہ آل بیت کا ادب نہیں کرتے، میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں. حالانکہ خواجہ صاحب تو خود حسینی سید ہیں. وہ آیا خواجہ صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے. خواجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے. خواجہ صاحب نے فرمایا یہ تو مناسب نہیں کہ میں کھانا کھاؤں اور تو بیٹھا رہے، تو تو بھی میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جا. اپنے ہاتھ سے روٹی کا ایک لقمہ توڑا اور ضیاء الدین بلخی کے منہ میں ڈالا. تعارف میں اس کا کروا چکا ہوں کہ وہ منطقی تھا، فلسفی تھا، مناظر تھا، رافضی تھا. آیا تھا آپ سے مناظرہ کرنے. میں یہ اعتراض کروں گا، میں یہ سوال کروں گا، کئی اعتراض سوچ کے آیا. خواجہ صاحب نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا. جب وہ حلق سے نیچے اترا سارا علم بھول گیا، سارا علم ذہن سے نکل گیا، سینہ سفید صاف ہو گیا، کوئی چیز نہیں رہ گئی. وہ سوچتا ہے کہ میں نے اعتراض کون سا کرنا ہے، ذہن میں سوال ہی نہیں آ رہا. وہ سوچتا ہے میں نے سوال کیا پوچھنا تھا، ذہن میں سوال ہی نہیں آ رہا. تردد میں ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو، روٹی کھا لو پھر بات کریں گے. دوسرا لقمہ آپ نے توڑا، اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا. جب دوسرا لقمہ حلق سے نیچے اترا جو کچھ بھولا ہوا تھا وہ یاد آ گیا. خواجہ صاحب نے فرمایا میرے سچا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دوں؟ اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دوں؟ ضیاء الدین بلخی اٹھا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے میں آج تک غلطی پہ تھا. مجھے پتا چل گیا ہے حضور نے آپ کو بھیجا ہے تو خالی علم دے کے نہیں بھیجا، قلوب پر تصرف دے کر بھی بھیجا ہے، سینوں پہ اختیار دے کے بھی بھیجا ہے، ذہنوں کو کنٹرول میں دے کے بھیجا ہے. اللہ کے رسول نے آپ کو شان تصرف کے ساتھ بھیجا ہے. خواجہ صاحب اجمیر شریف تشریف لائے. میری گفتگو کا پیغام مکمل ہو گیا. درد کی دولت اہل درد کے سینوں سے ملے گی. اولیاء کے سینے وہ ہیں جنہوں نے حضور کے سینہ پاک سے سلسلہ در سلسلہ فیض لیا. خواجہ صاحب جب اجمیر میں تشریف لائے تو راجہ پتہ نے پابندی لگا دی کہ مسلمانوں کے ساتھ تجارت نہیں کی جائے گی. یہ درویش سودا خریدیں تو کوئی دکاندار ان کو سودا نہیں دے گا. شام کا وقت ہوا، چراغ نہیں جلے. خواجہ صاحب نے حیران ہو کے درویشوں سے پوچھا آج خانقاہ پہ چراغ کیوں نہیں جلائے؟ انہوں نے کہا جی سارا دن اجمیر کے بازاروں میں پھرتے رہے ہیں، کسی دکاندار نے تیل ہمارے ہاتھوں بیچا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں راجہ نے پابندی لگائی ہے کہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں تیل نہیں فروخت کرنا تاکہ رات کے وقت ان کی خانقاہ پہ اندھیرا رہے اور یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. خواجہ صاحب نے فرمایا پانی لاؤ. وہ کوزہ لے کے آئے، برتن میں ہاتھ دھلائے. وہ پانی جو آپ کے ہاتھوں سے لگ کے گرا تھا، خواجہ صاحب نے فرمایا یہ پانی چراغوں میں ڈالو، آج یہ پانی تیل کا کام کرے گا. آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اقبال تڑپ اٹھے. اقبال کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. بجھے ہوئے چراغ کو یہ پھونک مارتے ہیں، بجھا ہوا چراغ روشن ہو جاتا ہے. حالانکہ دنیا کا اصول تو یہ ہے جلتے ہوئے چراغ کو پھونک ماریں. پھونک سے چراغ بجھتے ہیں، پھونک سے چراغ جلتے نہیں. پر اقبال کہتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. یہ پھونک مارے بجھا ہوا چراغ روشن ہو جاتا ہے.
درد کی دولت ملے گی تو اہل درد کی بارگاہ میں آنے سے۔ حضرت شاہ صاحب نے حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک کرنے کا حکم دیا، اس پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ خواجہ سلیمان توسوی خواجہ خواجگاں، آپ عصر کی نماز بازار والی مسجد میں ادا فرماتے، پالکی پہ آپ کو لے کے جاتے، راستے میں ہندوؤں کی دکانیں آتی، ایک ہندو کھڑا ہو کے کہتا لج پالا نو لاجانے، لج پالا نو۔ جب آپ کسی لجپال کے پاس چلے جائیں گے نسبت لجپالوں سے ہو جائے گی، پھر آپ کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا ہے کس کا۔ ذات کا کتا تھا پر بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ گیا، اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ نسبت سے نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے، کلبہم ان کا کتا، ذات کا کتا تھا لیکن بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ گیا، اللہ نے اس کا کتا پانی دور کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا، کیوں؟ اب یہ عام کتا نہیں، اب یہ ولیوں کا کتا ہے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ میں تو ہر مہینے یہاں درس قرآن پہ آتا رہتا ہوں، تو شاہ صاحب نے جو واقعہ کہا ہے میں ان کو درس قرآن پہ سنا دوں گا۔ میں ان الفاظ پہ ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچھ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندہ نہیں کوڈی وی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں، وما علینا الا البلاغ۔